السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، قیامت کی تاریخ کی خبر اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، باقی اس کی مقرر تاریخ کی خبر نہیں دی گئی۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر مجلس میں حاضر لوگوں کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو ان کے اس سوال کے جواب میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ اس کو معلوم نہیں ہے جس سے سوال کیا گیا ہے، یعنی اس بارے میں ہم اور تم دونوں ایک برابر ہیں، نہ مجھے اس کے قائم ہونے کے وقت کا علم ہے اور نہ ہی تم کو ہے۔ ایک بار جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہی ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ظاہر نہ کرے گا۔ آسمان و زمین میں بڑی بھاری گھٹنا ہوگی، وہ تم پر بالکل ہی اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی کھوج کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قیامت اچانک آ جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بلکہ وہ قیامت آ جائے گی اچانک ان پر اور ان کو بدبخت کر دے گی، نہ اس کو ہٹانے کی اس کو قدرت ہوگی اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ سورہ انبیاء۔ اس مبارک آیت سے اور اس سے پہلی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت اچانک آ جائے گی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان خریدنے بیچنے کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا اور ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوگی۔ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر جا رہا ہوگا کہ پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس نے مویشیوں کو پانی بھی نہ پلایا ہوگا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ یعنی جیسے لوگ آج کل کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح قیامت کے آنے والے دن بھی لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ پہنچے گی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی وہ جمعے کا دن ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی دن وہ آدم اور حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور قیامت جمعے کے ہی دن قائم ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان حضرات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر قریبی فرشتہ اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سمندر، یہ سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو جائے۔ سور کا پھونکا جانا۔ سور کیا ہے؟ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں مزے کی زندگی کیوں کر گزاروں گا، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے منہ میں سور لے رکھا ہے اور اپنا کان لگا رکھا ہے اور اپنا ماتھا جھکا رکھا ہے کہ اس انتظار میں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں سور کو ناکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے، پھر جب ناکر یعنی سور پھونکا جائے گا تو یہ کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں کچھ آسانی نہ ہوگی۔ سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، اور سور میں پھونکا جائے گا، سو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جن کا ہوش میں رہنا اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے ہر طرف دیکھتے ہوئے۔ قرآنی آیتوں اور نبی کی حدیثوں میں دو بار سوریں پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر زندے تو مر جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی روحوں پر بے ہوشی کی حالت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ سور
سر پھونکا جائے گا تو مردوں کی روحیں ان کے بدن میں واپس آ جائیں گی اور جو بے ہوش تھے ان کی بے ہوشی چلی جائے گی۔ اس وقت کا عجیب و غریب حال دیکھ کر سب حیرت سے تکتے ہوں گے اور اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے تیزی کے ساتھ حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا اور سر میں پھونکا جائے گا، بس اچانک وہ اپنے رب کی طرف جلدی جلدی پھیل پڑیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کس نے ہم کو اٹھا دیا ہمارے لیٹنے کی جگہ سے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہ ماجرا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا ہے اور پیغمبروں نے سچی خبر دی ہے۔ بس ایک چنگاڑ ہوگی، پھر اسی وقت بے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے، یعنی کوئی نہ چھپ کر جا سکے گا، سب اللہ کے حضور میں موجود کر دیے جائیں گے۔ دو سر پھونکنے کے درمیان کتنا وقت ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار اور دوسری بار سر پھونکنے کے درمیان کی دوری بتاتے ہوئے 40 کا عدہ فرمایا۔ موجود لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 40 کیا ہے؟ 40 دن کا یا 40 ماہ کا یا 40 سال کا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کار کیا فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لا علمی حاضر کی اور فرمایا کہ مجھے خبر نہیں یا یاد نہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف 40 فرمایا یا 40 سال یا پھر 40 دن فرمایا۔ دوبارہ سر پھونکے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برسا دے گا، جس کی وجہ سے لوگ قبروں سے اگ جائیں گے جیسے زمین سے سبزی اگ جاتی ہے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ انسان کے جسم کی ہر چیز گل جاتی ہے، یعنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتی ہے، سوائے ایک ہڈی کے کہ وہ باقی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے جسم بنا دیے جائیں گے، وہ ہڈی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ریڑھ کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے، اسی سے دوبارہ جسم بنیں گے۔ سورہ زمر کی آیت میں ہے یہ جو فرمایا کہ سر پھونکے جانے سے سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ اس کے بارے میں تفسیر لکھنے والوں نے کچھ قول ہے۔ کسی نے فرمایا کہ شہید مردہ ہیں، کسی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے۔ کسی نے عرش اٹھانے والے کو اس چھوٹ میں شامل کیا ہے۔ ان کے علاوہ بھی اور کون ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں ان پر بھی فنا چھا جائے جسے اس چھوٹ میں بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ آیت لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْقَہَّارِ کی تفسیر میں صحابہ مآمن التنزیل لکھتے ہیں کہ جب مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ یعنی کس کا راز ہے آج فرمائیں گے تو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اسی لیے خود ہی جواب میں فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْقَہَّارِ آج بس اللہ کا راز ہے جو تنہا ہے اور قہار ہے، یعنی آج کے دن بس اسی ایک حقیقی بادشاہ کا راج ہے اور وہ زبردست قہر والا ہے جس کے سامنے ہر طاقت دبی ہوئی ہے۔ تمام دنیا کی حکومتیں اور راز اس وقت فنا ہیں۔ سر پھونکنے کے بعد کون ہوش میں باقی رہیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ہوش لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلی میری بے ہوشی دور ہوگی تو اچانک دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو ایک طرف پکڑے کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ چکے ہوں گے یا ان پر بے ہوشی آئی نہ ہوگی، اور وہ ان میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اخلاق کو اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔